اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو عقائد کے سلسلے میں برترین آرزو کورس کے محور پر جاری تھی، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر اس نقطے کو بیان کیا کہ انسان کے لیے درست فکری الہی نظام کی ضرورت کیوں ہے، اور آج جب یہ ضرورت ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ عقائد کے حوالے سے کون سی کتاب مورد بحث قرار دی جائے اور کس کتاب کو محور قرار دیا جائے تاکہ انسان بہتر انداز سے اس فکری الہی نظام کو حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کو حیات طیبہ کی بنیاد پر قرار دے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا کہ ہم نے جس کورس کو محور قرار دیا ہے وہ برترین آرزو کے نام سے یہ کورس ہے، جس کو فارسی زبان میں تدوین کیا گیا ہے، اور 7 کتابوں پر مشتمل یہ کورس ہے، اور اس کی پہلی کتاب جو کہ معرفت شناسی ہے اسی سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ تو اس کے دروس سے پہلے جیسے ہم نے عرض کیا کہ 2 نقطوں کا واضح ہونا بہت ضروری تھا، ایک یہ کہ درست الہی نظام کیوں ضروری ہے جس کو ہم نے بیان کیا، اور دوسرا نقطہ یہ کہ اس کورس کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم بحث کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عقائد کی کون سی کتاب یا کون سا کورس اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے لیے جو اہمیت کا حامل کورس نظر آیا وہ برترین آرزو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ عقائدی کتابوں اور تعلیمی کورسز میں ایک بہترین اور اہمیت کا حامل کورس ہے، ایک ایسا کورس ہے کہ اسلام کے توحیدی فکری نظام پر تشکیل دیا گیا ہے، اور ایک ایسا کورس ہے کہ پڑھنے والوں کے لیے حقائق کے بارے میں ایک صحیح، جامع اور گہری تصویر پیش کرتا ہے، اور اسی طرح ایک ایسا کورس ہے کہ جو استدلالی عقلی قدرت کو مضبوط کرتا ہے اور جس کے سبب رجحانات اور انسان کے تمام اعمال منظم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی طرح یہ کورس جوانوں کو شبہات میں گرنے سے بھی محفوظ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کلی طور پر خاصیت تھی جو ہم نے اس کورس کے حوالے سے بیان کی کہ اس کورس کو تدوین کرنے والی شخصیت جو ہے وہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن وکیلی ہیں، جنہوں نے مشہد مقدس میں اپنی مختلف تدریس اور نوجوانوں کے اندر اعتقادات کے بحث اور تدریس کے بعد اس کورس کو منظم کیا ہے۔ تو آتے ہیں اپنے اس اہم بات کی طرف کہ برترین آرزو کورس کی اہمیت اور جو اس کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، کن خصوصیات کی وجہ سے یہ عقائد کا کورس دیگر عقائدی کتب پر جو ہے وہ ایک اہمیت پیدا کرتا ہے۔ تو خصوصیات کے حوالے سے سب سے پہلا جو نقطہ ہے اس کتاب کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ کورس تعلیمی کتاب ہے، یعنی تعلیمی آسان زبان اور منطقی ترتیب کے ساتھ درس کی صورت میں تحریر کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو اگر ہم واضح کریں تو وہ یہ کہ مطالب کی جو تفہیم ہے، یعنی ان مطالب کی تفہیم کے لیے اس کتاب کے اگر مطالب کو دیکھا جائے تو ہمیں دیگر مطالب یا دیگر کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جب آپ اس کتاب کے مطالب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کو ایک اور کتاب کے مطالب کی بھی ضرورت ہے۔ نہیں، اس کورس کے اندر یہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے اپنے مطالب اس فکری الہی نظام کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور دوسرا جو نقطہ ہمیں یہاں پر خصوصیت کے عنوان سے نظر آتا ہے اس کورس کے لیے وہ یہ کہ کالج اور یونیورسٹی کے نوجوانوں کے لیے یہ کورس تدوین کیا گیا ہے، البتہ مطالب کی تنظیم اس طرح ہے کہ عموم قارئین کے لیے بھی قابل استفادہ ہے۔ یعنی اس کورس کو جب تدوین کیا گیا تو وہ نوجوان نظر میں رکھے گئے اور وہ طلبہ نظر میں رکھے گئے کہ جن کی سطح کالج اور یونیورسٹی کی ہے، لیکن وہ بھی وہ افراد کے جو واقعاً محنت کرنے والے لوگ ہیں، محنت کرنے والے طالب علم ہیں اور محنت اور کوشش کرتے ہیں اپنے درسی نظام کے اندر۔ لیکن پھر بھی مطالب کی تنظیم کچھ اس طرح ہے کہ حتیٰ اگر دیگر جو کالج اور یونیورسٹی سے وابستہ لوگ نہیں ہیں وہ اس کورس کے مطالب کو سیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، تو یہ
ان کے لیے بھی قابل استفادہ ہے۔ تیسری خاصیت جو یہاں پر ہے وہ مختلف سطح میں مطالب کی تنظیم ہے کہ عقائد کی دوسری تعلیمی کتابوں سے اس جہت سے یہ کورس امتیاز رکھتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی اگر ہم وضاحت دیں کہ جب ہم معمولاً تعلیمی کتابوں کو دیکھتے ہیں ایک سطح کے وہ حامل نظر آتے ہیں، یعنی ان کتابوں کے اندر معارف کو، عقائد کو ایک خاص سطح میں تدوین کیا جاتا ہے، اور جبکہ وہاں پر اضافی مطالعات کے لیے ہمیں ایڈریسز دی جاتی ہیں کہ دیگر کتابوں کی طرف آپ رجوع کریں اضافی مطالب اور میٹر کے لیے۔ لہٰذا جب وہ کتابیں اس طرح تدوین کی جاتی ہیں کہ ان کی سطح ایک خاص نوعیت کی ہوتی ہے، تو پھر جتنی بھی قابلیتیں ہیں مختلف نوعیت کی، ان تمام کے لیے وہ کتابیں قانع کنندہ نہیں رہتی، وہ ایک خاص فضا میں ایک خاص طبقے کے لیے قابل استفادہ رہتی ہیں۔ لہذا ضروری تھا کہ ایک ایسا کورس تدوین ہو جس کے مطالب مختلف سطح میں تنظیم کیے جائیں اور وہ ہر نوعیت کے مخاطب کے لیے فائدہ مند اور قابل استفادہ قرار پائے۔ تو اس کے لیے برترین آرزو کورس جو ہے وہ دیگر کتب سے واقعاً اس جہت سے امتیاز رکھتا ہے، کیونکہ اس کورس کے اندر مطالب کو چند مختلف سطحوں میں جو ہے وہ تدوین کیا گیا ہے۔ ایک اس کی سطح جو سادہ کیٹیگری کے عنوان سے بنائی گئی کہ جس میں تمام مفاہیم، تمام مطالب کو اس سطح میں جو ایک سادہ نوعیت کی سطح تھی بیان کیا گیا۔ پھر کچھ مطالب کو پیچیدہ، یعنی جو کہ تھوڑے سے سخت ہیں، تھوڑے سے مشکل تھے اور تھوڑے سے زیادہ جو ہے فکر طلب تھے، ان کو جو ہے الگ کر کے ایک اور الگ رنگ کے اندر اس کو اس کتاب کے اندر ڈھالا گیا اور تبیین کیا گیا۔ اور پھر کچھ مطالب تو ان دونوں سے بھی الگ کر کے بیان کیے گئے کہ جو سادہ مطالب سے بھی زیادہ بالا تر تھے، اور اس طرح وہ جو درمیانی نوعیت کے مسائل تھے جن کو ایک الگ رنگ میں یہاں پر ایک الگ سطح کے عنوان سے بیان کیا گیا۔ تیسری نوعیت میں تخصصی نوعیت کے سے کچھ مطالب کو بیان کیا گیا، یعنی یہ ایک ایسے مطالب تھے کہ جو سادہ بھی نہیں ہیں اور درمیانی اس مطالب کی نسبت بھی کچھ عمیق ہیں اور گہری جو ہے وہاں پر نگاہ ہے اور ایک عمیق فکر چاہیے ان مطالب کو درک کرنے کے لیے۔ تو یوں اس برترین آرزو کورس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 مختلف جو ہے وہ سطح کے اندر مطالب کو تنظیم کیا جا رہا ہے تاکہ پڑھنے والا جس سطح کا بھی ہو وہ اس مطالب سے استفادہ کر سکے۔ اور معمولاً جو ہے وہ ہر درس کے حوالے سے ایک مقدمہ بھی تحریر کیا جاتا ہے تاکہ اس مقدمے میں یہ بیان کیا جائے کہ مثلاً کس نوعیت کے جو مطالب ہیں وہ کس فضا کے اندر تبیین کیے جائیں اور اسے بیان کیا جائے۔ تو یہ تیسری خاصیت ہے اور اس خاصیت کے مطابق یہ امتیاز رکھتا ہے کورس۔ چوتھی جو خاصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ متن مکمل طور پر تفصیلی ہونا، یعنی اس کورس کے اندر جو متن دیا گیا ہے وہ مبہم نہیں رکھا گیا، جبکہ عام طور پر درسی کتابوں کے متن مختصر تدوین کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم جب دیگر کتب کو دیکھتے ہیں جو کہ درسی کتابیں ہوتی ہیں، ان کے متن جو ہیں وہ معمولاً مختصر کیے جاتے ہیں، کچھ مبہم رکھے جاتے ہیں اور وہ قابل فہم نہیں ہوتے خود سے مطالعہ کرنے میں، بلکہ اس کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر جہاں انسان ان مطالب کو اساتید سے پڑھ لیتا ہے، اس کے باوجود بھی جب دوبارہ اگر ان کتابوں کی طرف مراجعہ کرتا ہے تو پھر بھی بہت سارے مطالب قابل فہم نہیں ہوتے۔ یہ دیگر جو کتب ہیں، کتابیں ہیں، ان کے مطالب کی جو ہے وہ کیفیت ہے، جبکہ اس برترین کورس کے جو مطالب جس طرح تدوین کیے گئے اور جس طرح تنظیم کیے گئے ہیں ان میں تفصیل دی گئی ہے مطالب کو، اور اس طرح تفصیل دی گئی ہے کہ مطالعے سے بھی یہ مطالب ایک حد تک قابل استفادہ ہیں۔ اور پھر اگر تدریس کے ذریعے ان مطالب کو جانا جاتا ہے اور کچھ عمیق اس کے نکات کی طرف انسان تدریس سے متوجہ ہوتا ہے تو وہ مطالب خود اتنے تفصیلی اس کتاب کے اندر ہیں کہ اگر بعد میں انسان کسی سوال یا شبہے کی وجہ سے اس کورس کی طرف مراجعہ کرنا چاہے تو آسانی سے ان مطالب کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک مصدر کے عنوان سے ان مطالب کو اور اس کورس کو انسان اپنے پاس محفوظ کر سکتا ہے، اور اس اعتبار سے واقعاً یہ ایک اس کی عظیم خاصیت ہے جو دیگر تعلیمی کتابوں کے اندر نظر نہیں آتی یا بہت کم نظر آتی ہے۔ پانچویں خاصیت جو ہمیں برترین آرزو کورس کے حوالے سے نظر آتی ہے
وہ ضرورت اور نیاز محور ہونا، یعنی یہ جو برترین آرزو کورس ہے اس میں ایسے مطالب تدوین کیے گئے ہیں جن کی زندگی میں ضرورت ہے اور انسان کے لیے اپنے جو اس کے کمال کے سفر میں اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی تمام تر مطالب جو اس کورس کے اندر تدوین کیے گئے وہ انسان کی ضرورت کو نظر میں رکھتے ہوئے تدوین کیا گیا ہے، کیونکہ غالباً ہم جب کلامی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو وہ معمولاً علم کلام کی جو گزشتہ تاریخ ہے ان سے متاثر ہوتے ہیں، لہٰذا کچھ ایسے مباحث ان کتابوں میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو انسان کی ضرورت جو ہے وہ آج کے اس زمانے میں ان مطالب اور ان مباحث سے وابستہ نہیں ہے، یا مثلاً جو ہے وہ مباحث اس طرح سے ان سابقہ تاریخ سے متاثر ہو کر کلامی کتابوں کے اندر درج کر دیے گئے ہیں کہ وہ تخصصی فضا میں قابل استفادہ ہے، تو لہٰذا ضروری تھا کہ اس طرح سے کورس تدوین کیا جاتا کہ اس کے جو مطالب ہیں وہ انسان جن جن معارف اور مطالب کی طرف محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی اس ضرورت کو پورا کر دیں۔ تو اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو جتنے بھی کلامی کتابیں ہیں ان کے اندر کچھ مباحث ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ یہ مباحث آج کل کے زمانے میں انسان کی ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ مثلا فرض کرتے ہیں کہ ان کلامی کتابوں کے اندر ہمیں یہ بحث نظر آتی ہے کہ جہاں خداوند متعال کے کلام کے سلسلے میں بحث کی جاتی ہے، یا جہاں پر عقلی اعتبار سے حسن و قبح عقلی کی بحث کی جاتی ہے کہ عقل انسانی کی نظر میں کیا چیز حسن اور کیا چیز قبیح ہے، جبکہ بہت سارے اس طرح کے مباحث ایسے مباحث ہیں کہ درست ہے کہ یہ مباحث اہمیت کے حامل ہیں، درست ہے کہ یہ مباحث خاص فضا کے اندر قابل استفادہ ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے انسان کی ضرورت سے وابستہ یہ مطالب نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کورس کے اندر اس طرح کے مطالب کو خارج کر دیا گیا اور انسان کی ضرورت کو نظر میں رکھتے ہوئے مطالب کو اندر پیش کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ہمیں اس کتاب برترین آرزو کے اندر ایسے مباحث نظر آتے ہیں جو انسان کی ضرورت اور نیاز کے مطابق ہیں، کہ مثلاً عالم غیب کی جو بحث ہے، عالم غیب، اور اس طرح ولایت تکوینی کی جو بحث ہے، اس طرح مثلاً عالم معاد کہ جو معاد کی دنیا ہے، معاد کا جہان ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں اس کو تفصیل سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ مباحث ہیں کہ جس کی طرف انسان محتاج ہے اپنی زندگی کے اندر، انسان اپنی زندگی میں اس کی زندگی توحیدی قرار پائے، لہٰذا وہ اس طرح کے معارف کی طرف، مطالب کی طرف محتاج ہے، اس کو بیان ہونا چاہیے، جبکہ ان سابقہ کتابوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مباحث نہیں ہیں، اور ایسے مباحث موجود ہیں جو انسان کی ابھی کی زندگی زیادہ ان مباحث کی طرف محتاج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کورس کے اندر جن مطالب کو تدوین کیا گیا وہ اس انسان کی نیاز اور ضرورت کو محور قرار دیتے ہوئے مطالب کو تنظیم کیا گیا، اور ایسے مطالب کو بیان کیا گیا جس سے انسان کی زندگی میں ضرورت ہے۔ اور چھٹی نمبر جو خاصیت ہمارے سامنے آتی ہے اس کتاب برترین آرزو کورس کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ کورس درواقع زمان محور ہے، یعنی مطالب آج کے زمانے کے رائج شبہات کو نظر میں رکھتے ہوئے انتخاب کیے گئے ہیں۔ مثلاً ہم دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے مسائل جو مغربی دنیا کے اندر جو اسلام کے دشمن افکار ہیں ان کے افکار کا محور قرار پا رہے ہیں، وہ مسائل جیسے مثلاً ڈارون کی جو تھیوری ہے انسان کے تکامل کے سلسلے میں، اور اس طرح مثلاً جو ہے مرد اور خواتین کے جو حقوق کے حوالے سے جو مسائل آج کل شبہے کے عنوان سے مغربی دنیا کے اندر رائج ہیں، ان تمام ابحاث کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کورس کو تدوین کیا گیا ہے، یعنی ان زمان محور کورس ہے، اس معنی میں کہ آج کے زمانے کے یہ جو یعنی ایسے مسائل ہیں جس سے انسان آج کل جو ہے وہ مبتلا ہے کہ ان کے جوابات ڈھونڈے اور ان کے بارے میں کچھ شناخت پیدا کرے، اسلام کی نقطہ نگاہ جو ہے اس کے لیے روشن ہو جائے، تو لہٰذا اس طرح کے مسائل کو، اس طرح کے معارف کو بھی اسی برترین آرزو کورس میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ بہت سارے ایسے مطالب ہیں کہ جن کو بیان کرنا لازمی نہیں تھا ان کو اس کتاب کے اندر بیان نہیں کیا گیا۔ اور ساتویں جو خاصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ دین اسلام کی گہری فہم کی بنیاد پر یہ کورس ہے۔
یعنی اگر ہم اس کو تھوڑا سا واضح کریں وہ یہ کہ معارف کے اندر اعتقادات کے اندر ضروری ہے کہ معارف کو اس بلند نگاہ سے، اس عمیق نگاہ سے بیان کیا جائے جو اسلام جس طرح اس کو عمیق نگاہ سے بیان کر رہا ہے۔ قرآن جن معارف کو عمیق نگاہ سے بیان کر رہا ہے اس عمیق نگاہ کو بیان کیا جائے معارف کے اندر۔ تو اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے اس برترین آرزو کورس کے جتنے معارف اور مطالب ہیں وہ اس اسلام کی جو گہری فہم ہے اس کی بنیاد پر تدوین اور ترتیب دیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس لیے اس باب کے عالم کی حیثیت سے مطالب کی تدوین میں علامہ طباطبائی کی آراء کو محور قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ معارف کے حوالے سے ایک عمیق اور گہری نگاہ کو بیان کرنا چاہتے ہیں اور عظیم مطالب کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ اس فن کے اندر، اس موضوع کے اندر جو اس کا ماہر شخصیت ہے اسی کے آراء کو محور قرار دیا جائے، اور علامہ طباطبائی اسی اعتقادات کی دنیا کے ایک ماہر شخصیت ہے، لہٰذا ان کی آراء کو محور قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معارف کے اندر ان کی کوئی صریح واضح جو ہے وہ بات نظر نہیں آتی تو وہاں پر ان کے جو نظریات ہیں کلی طور پر ان کی طرف باتوں کو ارجاء اور دے کر پلٹایا جاتا ہے اور اس مطلب کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے جو بعض شاگردین ہیں جس طرح مرحوم علامہ حسینی تہرانی ہیں اور مرحوم علامہ حسن زادہ عاملی ہیں، اس طرح آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ ہیں اور مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی ہیں، ان شخصیات کو، اور شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، ان شخصیات کو جو علامہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور ایک عظیم شخصیتیں ہیں، اعتقادات اور معارف کے اس باب میں خاص مہارت رکھتی ہیں، لہذا ان کی آراء کو علامہ کی آراء کے بعد محور قرار دیا جا رہا ہے تاکہ اسلام کی وہ جو عمیق اور گہری فہم ہے اعتقادات اور معارف کے اندر وہ بیان ہو سکے۔ اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برترین آرزو کورس جو ہے وہ عقائد کی دیگر کتابوں سے ایک امتیاز حاصل کرتا ہے۔ اور ایک اور خاصیت جو ہمیں اس برترین آرزو کورس میں نظر آتی ہے وہ عقائدی مباحث کا عمل سے مرتبط ہونا، یعنی اس کتاب کے اندر عقائدی مباحث کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عقائد انسان کی زندگی میں جو عمل کے اندر ان کا فائدہ ہے وہ واضح ہو سکے اس کے لیے، تاکہ خدا سے قلبی رابطہ برقرار ہو اور انسان عالم معنی کی طرف آگے بڑھے۔ یعنی عقائد ایک مرتبہ خشک انداز سے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ برترین آرزو کورس کے جو مطالب اور معارف ہیں یہ ان معارف کو اس خشکی سے نکال رہے ہوتے ہیں اور انسان کے عمل سے ان معارف کو مرتبط کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ انسان اس مادی دنیا سے خود کو جدا کرے اور اپنی توجہ کو مرکوز کرے اس دنیا پر جو مادیت سے بالاتر ہے، تاکہ انسان اس عالم میں، اس جہان میں داخل ہو سکے جہاں انسان خداوند متعال کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کے معارف اس برترین آرزو کورس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور اس جہت سے بھی یہ کتاب ایک خاصیت کی حامل ہے اور امتیاز کی حامل ہے۔ اور آخری خاصیت جو اس برترین آرزو کورس کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عقائدی جو مطالب ہیں ان کو دینی متون سے مرتبط کرنا، یعنی ایک مطلب کے متعلق قرآنی اذکار اور عبارات سے تفصیل دی گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو ہمارے پاس عقائد کی دیگر جو کتابیں ہیں ان میں یہ کم نظر آتا ہے کہ جب وہاں عقائد کو بیان کیے جاتے ہیں تو اصطلاحات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پر ان اصطلاحات کو، ان عقائد کے مطالب اور معارف کو قرآن مجید اور اس طرح احادیث سے مرتبط کیا جائے، یہ ہمیں کم نظر آتا ہے، جبکہ برترین آرزو کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے کہ جو عقائد، جو معارف بیان کیے جا رہے ہیں وہ زیادہ جو ہے ان کو مرتبط کیا جائے قرآن و حدیث کے ساتھ، قرآن و حدیث کے اذکار اور ان کے جملات اور ان کی عبارتوں کے ساتھ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تاکہ اس لیے کہ یہ جو اعتقادات ہیں، تاکہ یہ جو معارف ہیں وہ انسان کی قلب کے اندر اتر جائیں، انسان کی قلب جو ہے وہ مرتبط ہو جائے عالم معنی کے ساتھ، مرتبط ہو جائے ان عقائد کے ساتھ اس طرح کہ وہ اپنی حیات کو توحیدی بنا سکے، عملی میدان میں یہ عقائد اس کے عمل میں اتر سکے۔ تو لہٰذا یہ وہ خاصیتیں ہیں جو برترین آرزو کے حوالے سے ہمیں نظر آتی ہیں، اور انہی خاصیتوں کو دیکھتے ہوئے عقائد کی اس بحث کو اور جو ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ ہے جو کچھ دروس پر مشتمل ہوگا،
اس کے لیے محور قرار دیا گیا اسی کورس کو، اور انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم آج کا چونکہ مقدمہ ہمارا ختم ہو گیا، ہم اگلے درس کے اندر اس معرفت شناسی جو کہ اس کورس کی پہلی کتاب ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی کتاب کے پہلے درس سے مطالب کا آغاز کریں گے، تاکہ یہ کتاب جو کہ مقدمہ ہے درواقع برترین آرزو کی دیگر تمام کتابوں کے لیے، ایک بہتر انداز سے اس کے مطالب ہمارے لیے سب سے پہلے روشن ہو جائیں، تاکہ ہم دیگر جو معارف کے ابواب ہیں، دیگر جو اس کی کتابیں ہیں، اس کو بہتر انداز سے درک کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔